السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر تحسین اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور وہ ہے ٹاپک کہ لہسن کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ کیا لہسن کھانا چاہیے را کے طور پر، یعنی کچا لہسن کھانا چاہیے؟ تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آخر تک یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ابھی میں سب سے اہم بات تو یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ دیکھیے، اللہ نے جتنی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان میں فوائد بھی رکھے ہیں اور ان کے نقصانات بھی ہیں۔ ایسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے صرف فوائد ہوں اور نقصان کوئی نہ ہو، اور ایسی بھی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے صرف نقصانات ہوں اور فوائد نہ ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کسی کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں اور نقصانات کم، اور کسی چیز کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں اور فوائد کم۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ جو چیز ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اس کے فوائد زیادہ ہیں یا کہ نقصانات۔ تو لہسن کے بارے میں بہت پرانے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ یہ میڈیسن ویلیو رکھتی ہے، یعنی اس میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مختلف بیماریوں کی۔ اس سلسلے میں ہپوکریٹس نے بھی مختلف دعوے کیے اپنے زمانے میں اس کے فوائد کے بارے میں۔ تو مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ابن سینا نے بھی اس لہسن کے بارے میں بہت کچھ لکھا اپنی کتاب کینن آف میڈیسن کے نام سے، جس کا ترجمہ ہوا قانون فی الطب، یہ کتاب تھی، اس پہ لکھا۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت ہزاروں سال سے اس لہسن کا استعمال چلا آ رہا ہے اور اس کے فوائد ہم سینہ سینہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات تھوڑا ریلیجن کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں، کیونکہ اس کی بھی اپنی بہت سگنیفیکنس ہے کہ لہسن کھا کر کے مسجد میں جانے کو منع فرمایا گیا ہے کہ لہسن کھانے کے بعد ایک منہ میں بدبو سی پھیل جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے لہسن میں کہ اگر اس کو کھایا جائے تو اس سے تو ایک تو ڈائریکٹلی بدبو آتی ہے، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ، وہ کمپاؤنڈ جو کہ یہ بدبو کا سبب بنتا ہے، وہ خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور خون میں شامل ہو کر کے پھر وہ لنگ میں سیکریٹ آؤٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر بریتھ کے ذریعے نکلتا ہے، تو بیڈ بریتھ اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک چیز ہے کہ اس کی جو لہسن کی بو ہے بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، تو اس ناگواری کے بنا پر یہ بات فرمائی گئی کہ جو شخص لہسن کھا کر کے جو ہے وہ مسجد میں نہ آیا کرے۔ یعنی اتنی بھی تکلیف دینا کسی انسان کو گوارا نہیں ہے اسلام کا کہ وہ لہسن کھا کے کسی کو تکلیف پہنچائے، تو لہٰذا مسجد میں آنے سے ہی منع کر دیا گیا کہ لہسن کھا کے نہ آئے۔ ریسنٹلی اس کے بارے میں کچھ ریسرچز ہوئی ہیں، اور لیکن یہ ریسرچز تھوڑی میتھڈولوجی کے حساب سے بھی ذرا کمزور ریسرچز تھیں، اور ان میں جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، تو سیمپل سائز بھی کم تھا۔ اور بھی کئی ایک ایسی ریسرچ جو ایویڈنس بیس ہو اور جس کو لاگو کیا جا سکے پورے معاشرے پر، وہ اس قسم کی ہائیلی ایویڈنس بیس ریسرچز نہیں تھی۔ لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن پہ سائنس بھی متفق ہے کہ اس بارے میں مزید تحقیق ہونی چاہیے کہ لہسن جو ہے نہ صرف اینٹی انفلیمیٹری، یعنی جسم کے اندر جو سوزش پیدا ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے،
क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के तौर पर भी यूज़ होते हैं और पुराने ज़मानों से चले आ रहे हैं। और न सिर्फ एंटीबायोटिक बल्कि एंटी फंगल, एंटीवायरल के तौर पर भी और इस्तेमाल इसका है। फिर अगर हम इसके हवाले से देखें कि कैंसर के हवाले से भी इसके बारे में बताया जाता है कि इसके इस्तेमाल से कैंसर के ख़तरात कम होते हैं, चंद एक कैंसर के ख़तरात कम होते हैं। फिर दूसरी तरफ इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। फिर ब्लड प्रेशर के हवाले से बात आती है कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है। फिर बात आती है कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो कि कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करता है। फिर हार्ट अटैक्स के हवाले से भी अच्छा है। ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट बताया गया कि ये जो बढ़ती हुई उम्र के साथ जो एमनेसिया हो, अल्जाइमर्स हो और भूलने चूकने वाली बीमारी हो, उसमें इसका बेनिफिशियल रोल है। फिर ये भी बताया गया कि लहसुन का इस्तेमाल आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले करता है, यानी आपको बुढ़ापा देर से आता है। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं, दावे हैं। इसमें अब तक मेडिकल साइंस 100% नहीं कहती कि ऐसा है, लेकिन जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये बात आई है कि ये कुछ एविडेंस आया है कि इसमें ऐसा कुछ है। तो आगे रिकमेंडेशन ये है कि इनको मज़ीद हाई लेवल पर स्टडीज़ की जाए और इनकी मेथडोलॉजी को इम्प्रूव करके स्टडीज़ की जाए और सैम्पल साइज़ को बढ़ाया जाए, तो फिर इस पे हम मज़ीद वसूख के साथ बात कर सकेंगे। अब आते हैं कि आप लोग अगर ये लेना चाहते हैं लहसुन तो कैसे इस्तेमाल करें। क्या लहसुन को कच्चा खा लें, चबा के खा लें, या इसकी जो क्लोव होती हैं, जो कि जवें होती हैं, उनको वैसे ही निगल लें, या फिर इसको कूट करके पानी के साथ निगल लें, खाली पेट में लें कि ये खाने के साथ लें। तो ये सारी बातें भी अहमियत रखती हैं। तो उसके बारे में बस दो बातें याद रख लीजिए कि देखिए दोनों सूरतों में आप ले सकते हैं कि इनकी जवें को पानी के साथ निगल लीजिए खाली पेट में, और अगर इनको आप टुकड़े टुकड़े करके खाने के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसको खाने के साथ भी ले सकते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में जो बातें आती हैं वो ये है कि ये आपके मैदे में और सीने में जलन कर सकता है, तेज़ाबियत बढ़ा सकता है। तो जब आप 1 से 2 जवें लेने की इजाज़त अमूमन दी जाती है, इससे ज़्यादा लेने से ये है कि ये कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 4 जवें तक लें, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज़ कहती हैं 1 से 2 जवें काफ़ी होती हैं। तो जो रिकमेंडेशन अब आ रही है कि भाई जो लोग लेना चाहते हैं इसको दिल के हवाले से, अपने खून पतला रखने के हवाले से, अपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखने के हवाले से, अपना ब्लड प्रेशर कम रखने के हवाले से, एजिंग प्रोसेस को कम डिले करने के हवाले से, कुछ एंटी कैंसर इफ़ेक्ट भी इसका क्लेम किया जा रहा है उसके हवाले से, तो वो 1 से 2 जवें रोज़ ले सकते हैं। और दोनों सूरतों में लें तो ज़्यादा अच्छा है कि इनको एक जव को जो है क्लोव को वो कट करके पीसेस बना लें और उसको खाने के साथ ले लें, और एक को जो है सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह पानी के साथ ले लें। तो ये 2 सूरतें हैं, अगर इस तरह से लें तो आपको
کچھ بینیفٹس حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے جن ڈاکٹر حضرات سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ان سے اپنی تمام چیزیں چیک کرانے کے بعد ان سے اجازت سے ان سے یہ چیزیں استعمال کیجئے، کیونکہ بہت ساری میڈیسن بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی ایفیکٹ آ سکتا ہے، انٹریکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے جن لوگوں کو خون کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ لیسن لینا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کہ ایک حاملہ عورت اور ایک جو ہے نرسنگ مدر کو بھی جو ہے نا یہ لیتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے کہ اس بارے میں اسٹڈیز ابھی خاموش ہیں۔ تو جو بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو اتنے ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن اس کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو 1 سے 2 جگہیں روز آپ لے سکتے ہیں، اور 2 طریقے بھی بتا دیے، ایک تو آپ چاپ کر کے لے لیں اور دوسرا آپ خالی پیٹ میں پوری بغیر چاپ کیے لے لیں۔ تو جو چاپ کر کے لیں گے اس کو کھانے کے ساتھ لیں تاکہ تیزابیت نہ ہو۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئندہ کے لیے کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔